اب دیکھیں احادیث میں جو فضائل آتے ہیں وہ حدیثیں پڑھنے کے تو ہیں، حدیثوں پر عمل کرنے کے نہیں ہیں، اور سنت کے بارے میں سنت پڑھنے کے فضائل نہیں ہیں بلکہ سنت پر عمل کرنے کے فضائل ہیں۔ آپ حدیث پڑھ لیں نا کہ جو میری امت میں اتنی حدیثیں یاد کرے گا 40 قیامت کے دن حشر عالم کے ساتھ ہوگا، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، جو میری حدیث پڑھے آگے پہنچا دے، لیکن حدیث پر عمل کرے یہ نہیں ہے۔ تو پڑھنے کے لیے آپ نے فرمایا اور عمل کی باری آئی تو پھر سنت کی بات کی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ تیسرا مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ تیسری بات اس حدیث سے سمجھ آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء۔ جہاں اختلاف کو ختم کرنے کی باری آئی تو وہاں صرف آپ نے سنت مصطفیٰ کی بات نہیں فرمائی بلکہ آپ نے ساتھ سنت خلفاء کی بات بھی فرمائی ہے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ پہ آپ غور کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت خلفاء کی وہ حیثیت بیان فرمائی ہے جو سنت مصطفیٰ کی ہے۔ آپ نے فرمایا تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ اب دیکھیں فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء، یہ سنتیں دو ہیں، سنت دو ہیں، اور تمسکوا بہا یہ ہا ضمیر واحد کی ہے جو سنتی و سنت الخلفاء کی طرف لوٹتی ہے۔ تو جب مرجع دو ہوں تو پھر ضمیر واحد کی نہیں آتی، تثنیہ کی آتی ہے، تو آپ کو تمسکوا بہا فرمانا چاہیے۔ پھر فرمایا عضوا علیہا، یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ ما نہیں فرمایا، علیہا فرمایا، حالانکہ جب سنتیں دو ہیں تو علیہ ما فرمانا چاہیے تھا نا۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتی و سنت الخلفاء کے بعد تمسکوا بہا اور عضوا علیہا، ان میں ہا واحد کی ضمیر لا کر بتایا کہ سنت خلیفہ کی عمل کے اعتبار سے وہی حیثیت ہے جو سنت مصطفیٰ کی ہے۔ اس لیے سنت خلفاء کو معمولی نہ سمجھیں، سنت خلفاء کو اہم سمجھیں اور معمولی نہ سمجھیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا۔